اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرے نالج چینل۔ ناظرین کرام، سوازی مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے مسلم فاتح نمبر 41 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ابو حفص حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مراون بن حاکم رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ خامس ہے۔ وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اکثر اکابر مسلمین ان کو پانچواں خلیفہ راشد قرار دیتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد عبدالعزیز بن مراون مصر کے حاکم تھے، چونکہ سن 62 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی یعنی حضرت عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کے والد حضرت عبدالعزیز عبد الملک بن مراون کے بعد خلیفہ ہونے کے والد تھے، لیکن ان کا انتقال عبد الملک کے سامنے ہوا، لہٰذا وہ خلیفہ نہ ہو سکے۔ بچپن میں ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ یہاں آپ کو صلحاء امت کی صحبت میسر آئی۔ اس کا آپ کی طبیعت اور مزاج پر بہت گہرا اثر ہوا۔ آپ میں علم و فضل کے ساتھ ساتھ نہایت زہد اور تقویٰ بہت زیادہ تھی۔ اس سے خاندان میں آپ کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ آپ کے والد اراکیس 21 سال تک مصر کے حاکم رہے اور آپ کی شادی عبد الملک کی لڑکی فاطمہ سے ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ شاہی خاندان میں سے آپ کی بہت قدر و منزلت تھی۔ 87 ہجری میں ولید اول نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز کا ولی مقرر کیا۔ آپ نے اس کا منصب جلیل کو اس شرط پر منظور کر لیا تھا کہ مرکزی حکومت آپ کے عادلانہ طرز عمل میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی اکابرین شہر کو جمع کیا اور چند منتخب افراد پر مشتمل ایک مجلس شورا قائم کر لیا۔ آپ نے ایسے عدل و انصاف سے حکومت کی کہ اہل حجاز عمودی جادل کو بھول گئے۔ آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی۔ آپ نے نئی سڑکیں تعمیر کروایا اور جبکہ منصفانہ حکومت کا چرچا ہوا تو اہل عراق بھاگ کر حجاز میں پناہ لینے لگے۔ اس پر حجاب نے ولید سے سخت احتجاج کیا۔ آخرکار ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے عہدے سے زبردوش کر دیا اور حجاب کی حکومت بھی حجاب کے سپرد کر دی۔ سلیمان کے زمانے میں آپ نے مشیر خاص تھے اور آپ ہی کی وجہ سے اس نے اصلاح حکومت کی طرف توجہ دی تھی اور حکومتی نظام کو بے حد فعال بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ سلیمان کی وصیت کے مطابق اس کے بعد رجائی امووں کو جمع کر کے آپ کی بیعت کی گئی اور سب کی بیعت لے لی گئی۔ حشام بن عبد الملک کے علاوہ کسی نے مخالفت نہیں کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولی عہد اور بیعت الایمانی تھی۔ ان کے رائے میں کسی خلیفہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے جانشین مقرر کرے۔ آپ کے نزدیک خلافت ایک جمہوری ادارہ تھا اور صرف رائے عامہ ہی خلیفہ کا انتخاب کی مجاز تھی، اور اسی لیے غور و فکر کے بعد آپ نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ عوام کو جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا: لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کیا گیا ہے، لہٰذا میرے بیعت کا طوق جو تمہاری گردن میں ہے میں خود اسے اتار دیتا ہوں۔ تم جیسا چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ آپ کی یہ باتیں سن کر ہر طرف سے لوگوں کا شوق اٹھا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنا لیا ہے۔ اسی طرح سے عوام کی تائید حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس مقدس بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز شاہی خاندان کے ایک معزز اور ممتاز رکن تھے، اس لیے خلافت سے پہلے زید اور عبادت کے باوجود آپ کی زندگی بڑی آمرانہ تھی۔ تمام امیر شہزادوں میں آپ ہی سب سے زیادہ لطیف مزاجی، نفاست طبیع اور خوش لباسی میں مشہور تھے۔ ایک دن میں کئی جوڑے بدلتے تھے۔ عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ مدینہ روانہ ہوئے تو 30 اونٹیاں بھی آپ کی ذاتی سامان لدا ہوا تھا، مگر خلافت کا بوجھ اٹھانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو انتہائی سادہ بنا لیا تھا۔ اب آپ کے پاس لباس کا صرف ایک جوڑا باقی رہا تھا اور ایک دو کر پہنا کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو مسلمہ بن عبد الملک آپ کی بیوی جو اس کی بہن تھی ان سے کہا: قمیض میلی ہو گئی ہے، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، اس لیے دوسری بدل دو۔ وہ خاموش رہی اور اس نے دوبارہ کہا تو بولی کہ اللہ کی قسم اس کے علاوہ دوسری قمیض نہیں ہے۔ آپ کی بیوی جو جہیز میں جواہرات ملی تھی وہ آپ نے بیت المال میں داخل کروا دیا ہے۔ ایک روز آپ کے چہرے پر پریشانی اور ملال کے آثار دیکھ کر لونڈی نے سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس سے بڑھ کر تشویش کی کیا بات ہوگی کہ مشرق اور مغرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد ایسا نہیں جو جس کا مجھ پر حق نہ ہو۔ حجاج بن یوسف کو آپ ظالم سمجھتے تھے، اسی لیے سلیمان کے زمانے میں ہی اس عامل و متحمل کو
حجاج کے نقش و قدم پر چلنے نہیں دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معزول کرا دیا تھا۔ یزید بن محلب نے جزیان کا علاقہ جزیہ وصول کرنے کے بیت المال میں جمع نہیں کرایا تھا، چنانچہ یزید بن محلب کو آپ نے معزول کر کے قلعہ حلب میں قید کر دیا تھا اور اسی جگہ جراح بن عبداللہ حکمی کو خراسان کی گورنری بھی بھیج دیا تھا۔ آذربائیجان کے علاقے پر دشمنوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کو لوٹا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حاتم باہمی کو فوج دے کر اس کی طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دشمنوں کو قرار واقعی کی سزا دی اور اسلام کی خوب و شجاعت ہوئی۔ اندلس کی طرف ضروریات پیش آئی تو آپ نے اس طرف فوج مع ساز و سامان روانہ کی۔ اسی طرح رومیو کے مقابلے میں بھی فتوحات حاصل ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کو ان تمام جاگیروں، علاقوں اور جائیدادوں سے محروم کر دیا تھا جن پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ خود انہوں نے اپنی بیوی کے زیورات بیت المال میں جمع کرا دیے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ زیورات بنو امیہ کی حکومت میں بغیر کسی استحقاق کے ان کی بیوی کو حاصل ہوئے ہیں، اور چونکہ ان پر اس کی بیوی کا کوئی حق نہ تھا اس لیے بیت المال میں جمع کرا دیے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی جمہوریہ شام کو پھر واپس لانے کی کوشش فرمائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پھر لوگوں کی نگاہ میں گھومنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ نے عمر بن قیس سکونی کو لشکر سائمہ کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں کے نیک لوگوں کی بات سننا اور بدوں کو درگزر کرنا، جاتے ہوئے قتل نہ کرنا اور آخرکار بدنامی اٹھانی پڑی۔ بس وقت حالت اختیار کرنا کہ وہ تمہارا مرتبہ بھول جائے اور تمہاری باتیں سننے کی تمنا کرتے رہے۔ بجا طور پر کہا جائے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فوت ہونے کے بعد خلافت راشدیہ ختم ہو گئی۔ ان کے زمانے میں کثیر و تعداد لوگوں نے بطور الخاطر اسلام قبول کیا۔ نو مسلموں کو یہ ایک کثرت کسی دوسرے خلیفہ کے زمانے میں نظر نہیں آئی، حالانکہ آپ کے عہد خلافت میں بہت ہی کم لڑائی اور چھڑائی ہو گئی۔ آپ کی حکومت اور سلطنت کی حدود سندھ، پنجاب، بحران، ترکستان اور چین لے کر مراش، اندلس اور فرانس تک وسیع تھی۔ اتنی بڑی عظیم الشان سلطنت میں ہر جگہ یکساں سکون اور امن و امان موجود تھا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دولت و عثرت اور ناز و نعم کے گہوارے میں آنکھیں کھولی تھی۔ مدینہ کے علم و ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کے علم فضیلت کی بنا پر ہی مومنون میں مہربان بنچے جیسے جلیل القدر عالم میں آپ کو معلم العلا بھی خطاب ملا، معلم العلماء کا خطاب بھی ملا۔ آپ تون نفاست پسند تھے۔ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے آپ کی وضع قطع امیرانہ تھی، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے مکمل درویشی اختیار کر لی۔ آپ رات کی تنہائیوں میں اکثر رویا کرتے تھے۔ جب لوگ پوچھتے تو فرماتے تھے کہ تم لوگ رونے پر مجھے ملامت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فرات کے کنارے اگر ایک بچہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس کے بدلے عمر پکڑا جائے گا۔ اگر خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اپنی تمام املاک فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرائی۔ لباس انتہائی موٹا اور بوسیدہ پہنتے تھے۔ دیانت کا یہ خیال تھا کہ جب تک خلافت کا کام کرتے بیت المال کی شمع جلاتے تھے، لیکن اس کے بعد ذاتی چراغ جلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال کے مشق لایا گیا تو آپ نے اپنے ناک بندی کر لی۔ اسی طرح ایک مرتبہ بیت المال کے کوئلوں سے گرم کیا ہوا پانی وضو کے لیے لایا گیا تو آپ نے اسے استعمال کرنے سے انکار کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گونا گو خودیت کی وجہ سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ظاہر عابد تسلیم کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیائی سابقہ سے نہ پڑا تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دنیاوی پوری آن و بان کے ساتھ پیش آئی اور انہوں نے اسے ٹکرا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی خبر سن کر کے روم عقیدہ ہو گیا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مالک زاہد ہے۔ مالک کیا زاہد ہے؟ زاہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ دنیا منہ توڑی ہوئی ان کے سامنے آئی اور انہوں نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوش خلق، نرم خو اور شیریں بیان تھے۔ تواضع، مدارت، عجز و انکساری، محبت، ہمدردی، شفقت اور رحمدلی آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں اور بے باکی آپ کا شیوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال سے 2 درہم سے زیادہ کبھی خرچ نہیں کیا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا۔ حکومت کی باغ دوڑ جب بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو مرسی بنا کر ملکیت میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ اسلامی نظریات کے مطابق خلافت جمہوری ادارہ تھا، خلافت راشدیہ کا نظام عوام کی رائے اور مشورے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر قائم تھا۔ خلیفہ اپنے اعمال کے لیے اللہ و خلق دونوں کے سامنے جوابدار تھا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے کو ایک بار پھر خلافت راشدیہ سے جوڑ دیا۔ جب تک لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منتخب نہ کیا تھا، اس وقت تک آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے قاصر رہے۔ آپ نے ہر معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو سامنے رکھا اور اپنے فکر و عمل سے ایک بار پھر عہد فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر معاملے میں حکومت اور معاشرے کو خرابیوں سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ملوکیت کی امتیازی خصوصیات مٹانے کی پوری کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کو قومی امانت کا درجہ دیا تھا۔ حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے خاص عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ آپ نے خلافت کی موثر حیثیت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کی رشد دونائی نے انہیں نہیں تبدیل کرنے دیا۔ تجوید اور اصلاح کے اس کارنامے کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشدیہ میں ہی شمار ہوتا ہے اور آپ کو حقیقاً پانچواں خلیفہ راشد تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں شاہی خاندان کے افراد نے ہر جگہ رعایا کے املاک کو ذاتی جاگیروں میں تبدیل کیا تھا۔ امراء کا بھی یہی حال تھا۔ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑی جاگیر موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کی واپسی کا اہتمام کیا۔ بنو امیہ نے اس کی مخالفت کی۔ آپ نے مسجد میں جا کر عوام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور تمام جاگیر اصل مالکوں کو واپس کر دی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صوبائی حکام کو تاکید کی کہ تمام ضبط شدہ جائیدادوں کو فوراً واپس کر دی جائے، اگر نقدی ضبط کی گئی ہو تو وہ بھی واپس کر دی جائے۔ عراق میں اس قدر دعوے دار پیش ہوئے کہ کوفہ کا سارا خزانہ خالی ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم کارنامہ تھا، لیکن اسے بنو امیہ آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ آپ نے بیت المال کو عوام کی امانت قرار دیا تھا، لیکن امور حکومت میرسخ بے احتیاطیہ ہو چکی۔ خلفاء اس کو اپنی من مرضی کے مطابق خرچ کرنے لگے تھے۔ خلیفہ بھی ہر جائز اور ناجائز طریقے سے خزانہ بند لیتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام غیر اسلامی ٹیکس موقوف کر دیے تھے۔ حجاج نے نو مسلموں سے جزیہ وصول کرنا تھا، لیکن بند کر دیا۔ چنانچہ ایسا کرنے سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ کہ آمدنی کم ہو گئی تھی، شاہی اکبر کے تمام گھوڑے بیچ دیے گئے اور وہ رقم بیت المال میں جمع کرا دی گئی۔ جاگیریں ختم کر دی گئی۔ آپ بیت المال کے اخراجات اور حساب کتاب پر کڑی نگرانی رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ سرکاری تحریریں باریک قلم کے ساتھ تنگ سطور میں لکھ دیا جائے تاکہ کاغذ کا خرچ کم ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی خاندان کے وظائف بند کر دیا اور ہر مسلمان کو مسائی وظیفہ ملنے لگا۔ تمام ممالک کے غرباء، محتاجوں اور معذوروں کو ماہانہ وظائف ملتے رہے اور مساکین میں مفت کھانا تقسیم کیا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حکام کو معزول کر دیا جو رعایا پر ظلم و ستم کرنے میں بدنام تھے۔ آپ نے حجاج کے مقرر کردہ تمام اعمال موقوف کر دیا اور نیک دل و خدا ترس حاکم مقرر کیے۔ تمام حکام کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ خراسان کے حاکم جراح بن عبداللہ نے آپ کو لکھا کہ اہل خراسان کو گھوڑے اور تلوار کے سوا کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی، اسی لیے سختی کی اجازت دے دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ یہ غلط ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو عدل و انصاف سے درست کرو اور اسے حکم پر عمل کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات پر کڑی نظر رکھی اور ان سے بیت المال کا حساب کتاب بڑی سختی سے لیا جاتا۔ یزید بن محلب پس سالار کو خیانت کے بنا پر خراسان کی ولایت سے موقوف کر دیا گیا۔ باغ فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر تھے اور اس باغ کی آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور بنو ہاشم کی ضروریات اور سرکاری مہمانوں کی میزبانی پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باغ مانگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں اس کی آمدنی کے مصارف وہی رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن ملاور بن حکم نے اس باغ کو خلیفہ وقت کی ذاتی جاگیر بنا دیا تھا اور ایسا نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا۔ آپ نے اس معاملے کی مکمل تحقیق کی اور پھر اس باغ کو وہی حیثیت دے دی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھی اور بنو ہاشم کو اس باغ کی آمدنی سے اپنا حصہ دوبارہ ملنے لگا۔ خلافت بنو امیہ کے آغاز ہی سے ایک نہایت مضمون رسل کی ابتدا ہو چکی تھی اور وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے ہر جگہ خطبوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تعزیات کلمات کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے حکم اس رسم کو بند کرایا۔
اور اس کی جگہ خطبے میں قرآن شریف کی آیات شامل کرا دی۔ خوارج کا طبقہ ایسا تھا جو کسی بھی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ مصروف و خودکار رہتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں خوارج کا طبقہ بھی پرامن رہا۔ آپ نے خوارج کے سردار بسطام کو لکھا کہ میرے پاس آ کر بات چیت کر لو، اگر ہم حق پر ہے تو تمہیں ہماری اطاعت کرنی ہوگی، اور اگر تم حق پر ہو تو ہم اس کے متعلق غور کریں گے۔ اس پر اس نے 2 آدمی بھیج دے، ایک نے آپ کو نگاہ کو تسلیم کیا اور دوسرا واپس چلا گیا۔ تاہم خوارج نے اس عہد خلافت میں خاموشی اختیار کر رکھی۔ اشاعت اسلام مسلمانوں حکومت کا اولین فریضہ ہوتا ہے، مگر بنو امیہ کے خلفاء نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ انہوں نے بعض ایسے قوانین بنائے جس سے اشاعت اسلام میں رکاوٹ پیدا ہوئی، جیسے کہ 9 مسلمانوں پر جزیہ لگایا گیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ 9 مسلمانوں سے جزیہ نہ لیا جائے اور ان کو قدیم مسلمانوں کے مسائل حقوق دیے جائے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ نے چین میں بھی کئی تبلیغی وفود بھیجے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بد اخلاقیوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے تمام حکام کو تاکید فرمائی کہ نماز اور دیگر فرائض اسلامی کی پابندی کی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شراب نوشی کا سختی سے سدباب کیا، جنازوں کے ساتھ عورتوں بال بکیر کر نوحہ خواتین ترک کی۔ آپ نے اس رسم کو ممنوع کرایا۔ رقص اور سرور کے میکلاب کو روک دیا گیا۔ عورتیں حماموں میں غسل کرتی تھی، لہٰذا آپ نے عورتوں کو حماموں میں غسل کرنے سے روک دیا۔ مردوں کو حکم دیا گیا کہ کپڑا باندھ کر نہائیں۔ بالوں پر پٹیاں جمانے کے رواج کو ختم کیا گیا۔ سادہ اور مذہبی زندگی کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ زمین سے سلوک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عدل انسانی اور اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس معاملے میں آپ نے ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو سامنے رکھا۔ آپ نے عوام کو حکم دیا کہ جزیہ اور خراج کی وصولی میں جلدی اور رواداری سے کام لیا جائے۔ حجاج نے بعض علاقوں میں جزیہ بڑھا دیا تھا، جیسے آپ نے کم کیا۔ قریب اور بوڑھی ذموں کو وظائف جاری کر دی۔ قانون کی نگاہ میں ذمہ اور مسلمان برابر تھے۔ زمین جاگیر جس قدر شاہی خاندان اور امرہ کی جاگیروں میں آئی تھی، ان سب کو واپس کر دیا گیا۔ بعض گرجے بھی مسلمان کی تصریم میں آ چکے تھے، ان کو بھی دوبارہ ذموں کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کے لیے سرائے بنوایا اور حکم دیا کہ مسلمان مسافرین کی کم از کم 1 دن کی میزبانی کی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ممتاز عالم تھے۔ آپ علم فوری اور عالمان نوازی پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے درباری سے شاعروں اور مسحروں کو نکال دیا اور ان کی جگہ ارباب علم فضل جمع کیا۔ ان سے ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے۔ اعمال کو حکم دیا گیا کہ علماء کے حقوق کا اہتمام کریں۔ جو علماء تعلیم میں مصروف تھے، ان کو فکر و معاش سے بے نیاز ہو کر ان کے لیے 100 دینار ماہانہ وظیفہ کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عاصم بن عمر کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور جنگوں کے واقعات پر جمع دمشق میں خطبہ کیا جائے۔ آپ نے غیر ملکی علوم و فنون کی بے حد حوصلہ افزائی فرمائی۔ عرضے کے تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت کا تذکرہ ہمیشہ سنہری اوراق میں چمکتا دمکتا نظر آئے گا، اور آپ کو بجا طور پر 5واں خلیفہ راشد کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان جیسا حاکم اس دور میں بھی ہمیں عطا کرے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نہیں کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے اور اسلامک انفارمیشن کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گرد نواز لوگوں کا اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔